نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. قابل ست کریم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور گلشن ہدایت کے نوش گفتہ پھولوں، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی آزادی اور ہمارے کردار کے متعلق کچھ لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، حجازیوں سے جس نے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. قوم و ملت کی نوخیز نسلوں، آج کی حالتیں، لیل و نہار کی کروت گردشیں، رات دن کی کروتیں نت نئی چیزوں کا پیغام لے کر آ رہی ہیں. یہ بات بالکل عیاں اور صاف و شفاف ہے کہ ہندوستان ہمارا ملک اور مادر وطن ہے، اور یہاں ہمارا وجود آج سے نہیں بلکہ ایک مدت سے ہے. اس ملک کی خوشیوں اور مسرتوں میں ہم ساتھ ہیں، اس ملک کی رنج و غم اور کرب و الم میں ہم شامل ہیں. جب جب اس ملک میں کوئی بات پیش ہوئی تو اسے سلجھانے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں. جب جب کسی ظالم نے اس کے سہاگ کو لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی حفاظت کے خاطر ہم سینہ سپر ہوئے ہیں. جب اس گلشن پر ظلمت کی تیز و تند آندھیاں چلنے لگی تو اسے روکنے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں. جب کسی نے بری نیتوں اور ناپاک ارادوں سے اس کے سہاگ کو اور اس کے فضل و کمال حسن و جمال کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا تو ان کے ناپاک ارادوں کی دجیاں سب سے پہلے ہم نے اڑائی ہے. ارے کہاں تک گنائے اور کیا کیا گنائے، سچ تو یہ ہے کہ چمن میں بکھری ہوئی ہے داستاں میری. مسلمانوں، فرقہ پرستی کی ہواؤں نے پورے ماحول کو زہر آلود کر دیا ہے. منافرت کی چنگاریوں نے سکون و اطمینان کے ہر محلات کو خاکستر کر دیا ہے. بغض و عداوت کے گندے اثرات ہر جگہ پھیل چکے ہیں. آسمان ہند پر ظلم و ستم کے گٹاتو بادل چھائے ہوئے ہیں. ہندوستان کی گلیاں ماتم کدا ہے. بھارت کا بچہ بچہ اپنی نازک آنکھوں میں مستقبل کی امید لیے ہوئے ہیں. انصاف کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جمہوریت کا شرازہ بکھر رہا ہے. خلاصہ یہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے. شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے. پہلو میں دل رکھنے والے لوگوں اور حقانیت کے علم برداروں، ہم مذہب اسلام سے سرشار ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، باطل کے مقابلے میں جانباز ہیں. ہمارے جسم پر فقر و فاقہ زیب تن ضرور ہے، مگر ہمارے دلوں میں قیادت و سیاست، حفاظت و سیادت کی پکی لکیریں بھی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب ہماری قیادت کو دنیائے رنگ و بو نے دیکھ لیا تو نمونہ بنا کر اپنی راہ ہموار کر لی. بڑی بڑی حکومتوں کی راہیں مسدود ہو گئی، ارادے متزلزل ہو گئے اور ہزاروں ارمان خاک آلود ہو گئے. وہ وقت یاد کیجئے جب ہماری حکمرانی اور حکومت کی کامیابی کا چرچا چہار دانگ عالم میں ہونے لگا تو آسمان پر چمکنے والے ستارے، بلندیوں پر پرواز کرنے والے پرندے اور ہزاروں میل دور کرنے پھینکنے والا سورج بھی اپنی اپنی راہوں کو قطع کرنے کے لیے ہماری حکومت و سلطنت میں فخر کیے بغیر نہیں رہے. شاعر کہتا ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. قوم و ملت کے غیور فرزندوں، مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان لڑائی اور جھگڑوں کا اڈہ بن چکا تھا. مذہبی ٹکراؤ اس قدر تھا کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے. جین دھرم والے الگ شور و گول کرتے تھے، بودھ دھرم والے علیحدہ لوگوں کی راہیں ہموار کرتے تھے، اور بیچارے عام اور سیدھے سادے لوگ راجپوت اور برہمن سے عاجز آ گئے تھے. گویا کہ ایک افراتفری کا ایک بھیانک سما تھا. لوگ آرام و سکون کی پرلطف زندگی کے متلاشی تھے. ارے عورتوں کے ساتھ
کوئی انصاف، کوئی فیصلہ تسلی بخش ہوتا ہی نہیں تھا۔ جس بیچاری کا شوہر اگر مر جاتا تو اس بیچاری کی زندگی میں دوبارہ خوشگواری کا آنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال تھا۔ ارے اس بیچاری کے اوپر ایسے ایسے فقرے کسے جاتے تھے کہ جسے سن کر صحیح ضمیروں کی چیخیں نکل پڑتی تھی۔ لوگوں، ظلم و بربریت، سفاکی و درندگی کے ماحول سے یہاں کی خوشگوار فضائیں بالکل خراب ہوتی جا رہی تھی تو خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، رحم و کرم، لطف و مہربانی اور عنایت و بخشش کے جھونکے اس طرح چلائے کہ ہندوستان کی تاریخ گلیاں تک روشن ہونے لگی۔ آفتاب نبوت و رسالت کی محبوب کرنیں محلب بن صفرا کے ذریعے ہندوستان کی در و دیوار پر چمکنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہاں کی سلطنت کی باغ دور اور زمام اقتدار کو سنبھالنے کے لیے اور تھامنے کے لیے اور عوام الناس کو سکون اور صحیح اور سکون کی سانس عنایت کرنے کے لیے ایک سے ایک بہادر، جری، اولو العزم اور باہمت کبھی تو محمد بن قاسم کی شکل میں نمودار ہوا، کبھی تو غزنوی کی صورت لے کر آیا، کبھی تو غوری کی تصویر لے کر آیا۔ ارے یہاں کی دھرتی پر پلنے والے لوگوں نے خلیجیوں کو دیکھے بغیر نہیں مانا، تاتاریوں کا استقبال کرنا نہیں چھوڑا اور پٹھانوں اور مغلوں کو چشم و ابرو سے لگایا۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ حق کا اعلان، تمام لوگوں میں مساوات کا پیغام، عدل و انصاف کا قیام ان کی نیتوں اور ارادوں میں موجود تھا اور اس کی یہاں پر ضرورت تھی۔ بالآخر ایک امنتا ہوا سیلاب تھا حکمرانوں کا، ایک امنتا ہوا سیلاب تھا حکمرانوں کا، تیز و تند طوفان تھا قائدوں کا، منتہائے نظر بلا مبالغہ 800 سال سے زائد حکمرانی کر کے ہندوستان کے ارض مقدس پر ظلم و ستم کے خلاف وہ بھیانک اور خطرناک جنگ کی اور انصاف کی ہوائیں اس طرح چلائی کہ آج زمانہ بطور نذیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ مسلمانوں، میسور کی دھرتی سلطان حیدر علی اور ان کے فرزند ارجمن سلطان ٹیپو کے نام سے لرزتی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوائے تھے اور آزادی کے خاطر دونوں مردان مجاہد نے ماندے وطن کو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، مگر وہانی حکمرانی پر ظالم انگریز کی ایک نہ چلی۔ ارے سن عیسوی 1803 کا سال یاد ہے کہ آزادی ہند اور وقار ہند کو بحال کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے۔ کیا سن عیسوی 1857 میں علماء کرام اور ان کے حاملین میدان شاملی میں خون سے شرابور نہیں ہوئے؟ حافظ ضامن نے کس دین کے لیے جام شہادت نوش فرمایا تھا؟ جلیاں والا کا حادثہ عظمیٰ کس دین کے لیے تھا؟ وقت کے غیرت مندوں، یہ سب ہمارا ہی کردار ہے جسے اس ملک کی ترقی و تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف اور اکابرین نے وقف کیا تھا۔ ان کی ان تمام قربانیوں کے باوجود، ان کی ان تمام قربانیوں، پریشانیوں اور تکالیف کے بعد ان کے ثمرات سن عیسوی 1947 آج کے دن میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج غلامی کے ایام ختم ہوئے، کافی ایام گزر چکے ہیں، مگر ہمیں صحیح حقوق تو ملنا دور کی بات ہے۔ ہمارے حقوق اصلیہ چھینے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، ہمیں فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، فسادات کا اصل نشانہ ہم ہوتے ہیں۔ ارے ہماری اس دھرتی پر اتنی قربانیوں کے باوجود ہماری ہمت افزائی اس طرح کی جاتی ہے، ہماری عزت افزائی اس طرح کی جاتی ہے کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کتی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کتی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ قوم و ملت کے غیور فرزندوں،
ہمارا مستقبل تبھی تابناک ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ ارے وہ روح ہم میں آج بھی موجود ہے، ہماری طاقتیں سلب نہیں ہوئی، ہماری راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے ارمان ابھی بکھرے نہیں ہیں، ہم اپنے ارادوں کو آج بھی فولادی قوت دے سکتے ہیں اور اپنے عزم کو کوہ ہمالیہ کی چٹان بنا سکتے ہیں۔ تو تاخیر کس بات کی، رکاوٹ کیوں؟ اٹھو، آگے بڑھو اور سنو، وقت پر حکمرانی کرنے والے تم ہو، تمہارے دلوں میں آج بھی وہ انگرائیاں موجود ہیں جن کی آج ضرورت ہے۔ ہماری فطرت اسلام کے خلاف اٹھتی ہوئی آواز کو برداشت نہیں کر سکتی، ہماری غیرت قرآن کے خلاف بلند کی گئی آواز کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، ہمارے جسم کی حرارت اسلامی اصول و قوانین میں ترمیم و تبدیلی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ مستقبل کی کامیابی ہماری حرکت و سکون میں مضمر ہے، آنے والے دنوں کی روشنی ہمارے مضبوط ارادوں میں پوشیدہ ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے اکابر و اسلاف کے طریقے کی تجدید کریں تاکہ ہندوستان امن و امان اور سکون و اطمینان کا گہوارہ بن جائے۔ قدرت سے امید ہے کہ کامیابی ہماری دامنگیر ہوگی۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور